بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 4۔ برادران عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے کلمہ فصاحت سے متعلق گفتگو کی تھی کہ لفظ فصاحت کا مطلب کیا ہے اور کن کن چیزوں کے لیے یہ لفظ ہم بطور صفت استعمال کر سکتے۔ تو ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس لفظ کو کلمے کے لیے، کلام کے لیے اور متکلم کے لیے بطور صفت لا سکتے ہیں اور واقع ہوتا ہے۔ آج ہم فصاحت الکلمہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ فصاحت الکلمہ یعنی کلمات میں سے وہ کون کون سے کلمے ہیں کہ جن کو ہم فصیح کہہ سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک کلمے کو ہم کب فصیح کہیں گے؟ ایک کلمے کے اندر کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون کون سے شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ شرائط کسی کلمے میں ہو تو ہم اس کلمے کو فصیح کہیں گے، لیکن اگر وہ شرائط اس کلمے کے اندر نہ ہو تو وہ کلمہ فصیح نہیں کہلایا جائے گا۔ فصاحت الکلمہ، اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کن شرائط کا اور کن چیزوں کا ایک فصیح کلمے میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ کلمہ پھر کلمہ فصیحہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو ایک فصیح کلمے میں ضروری ہے وہ ہے قوانین صرفی کے مطابق ہونا۔ لازمی ہے، ضروری ہے کہ ایک فصیح کلمہ جو ہے وہ قوانین صرفی کے مطابق ہو۔ اگر کوئی کلمہ قوانین صرفی کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہم فصیح نہیں کہہ سکتے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ادا کرنا آسان ہو، یعنی فصیح کلمہ وہی ہوگا کہ جس کا ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اگر کسی کلمے کے ادائیگی میں ہمارے لیے مشکل ہو، یعنی جو بھی اہل لغت ہوتے ہیں، مثلا ابھی ہم عربی کی بات کرتے ہیں تو مثلا اہل عرب کے لیے اگر کسی کلمے کی ادائیگی میں مشکل ہو تو وہ کلمہ فصیحہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے وہ ہے جس کا معنی فوراً سمجھ میں آنے والا ہو۔ کوئی ایسا کلمہ ہو کہ جس کا معنی ہمیں فوراً سمجھ میں آئے، جب بھی کوئی بندہ وہ کلمہ استعمال کرے تو اہل لغت کو اس کلمے کا معنی جو ہے وہ فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اگر وہ کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس کا معنی فوراً سمجھ میں نہ آئے تو اس ایسے کلمے کو ایک ایسے لفظ کو ہم فصیح نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخل فصاحت چیزیں کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں جو فصاحت میں خلل پیدا کرنے والی ہیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے ایک کلمے کی فصاحت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح کہ اوپر جو ہم نے 3 چیزیں بیان کی کہ جو چیزیں ایک فصیح کلمے میں ہونا لازمی تھا، تو ان میں سے کوئی بھی چیز جب نہ ہو تو یہ مخل فصاحت خود بخود آ جاتی ہے۔ 3 چیزیں جن کی وجہ سے کلمے کی فصاحت میں خلل پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کلمے کا قوانین صرفی کے خلاف ہونا، مثلا الاجلل۔ قانون صرفی کے مطابق اس لفظ کو الاجل ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ جو ڈبل لام آیا ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی ان کو ایک کر کے اس کے اوپر شد ہونا چاہیے تھا، ادغام یہاں پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ
یہاں پر فکی ادغام ہے، ادغام کو کھولا گیا ہے، ادغام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح تنافر الحروف، تنافر الحروف وہی اسی کا الٹ ہے، صحیح ہے، جس کا ادا کرنا مشکل ہو، حروف اس کے اندر ایسے استعمال ہوئے ہوں کہ ادائیگی میں، اس کلمے کی ادائیگی میں ہمارے لیے مشکل ہو۔ مثلا الحق، یہ لفظ حق جو ہے اہل لغت، اہل عرب کے ہاں یعنی اس کی جو ادائیگی ہے وہ مشکل ہے۔ جو ہمارے پاس تیسری چیز ہے وہ ہے غرابت۔ غرابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی اسی کا الٹ ہے، جس کا معنی فوراً سمجھ میں آنے والا ہو، تو جس کا معنی فوراً سمجھ میں آنے والا نہ ہو وہ کیا ہے؟ یعنی غرابت، صحیح ہے۔ کوئی ایسا لفظ ہو جو کوئی ادا کرے اور خود اہل لغت جو ہے، اہل عرب جو ہے، ان کو اس لفظ کے معنی کا پتہ نہ ہو، مثلا جہلن جا۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فصاحت الکلمہ ہی حسن الکلمۃ الصحیحۃ صرفا الحاصل من سہولۃ النطق بها وسہولۃ فہم معناہ فیخل بفصاحت الکلمۃ امور ثلاثہ۔ فرماتے ہیں کہ فصاحت کلمے سے مراد کلمے کی وہ حسن ہے، وہ خوبصورتی ہے، کلمے کی وہ زیبائی ہے جو تین شرائط کی وجہ سے اس کلمے میں آ جاتی ہے۔ کون کون سی شرائط ہیں؟ پہلا یہ کہ وہ کلمہ قوانین صرفی کے مطابق ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بولنے میں آسانی ہو، آسانی سے وہ کلمہ ادا کیا جا سکتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی بھی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو۔ جب یہ تین شرائط کسی کلمے میں موجود ہوں تو ان تین شرائط کی وجہ سے اس کلمے کے اندر حسن و زیبائی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فصاحت۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلمے کی فصاحت کو خراب کرتی ہیں، کلمے کی فصاحت میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز مخالفت القیاس الصرفی، ایک کلمے کا قوانین صرفی کا خلاف ہونا، قوانین صرفی کے مطابق نہ ہونا۔ مثلا وہو کون الکلمۃ شاذۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی المستنبط من کلام العرب وغیر مانوسۃ الاستعمال عندہم۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ کہ جو عربوں کے ہاں بالعموم استعمال نہیں ہوتا، شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے اور قوانین صرفی کے مطابق نہیں ہوتا، تو ایسا جو کلمہ ہوتا ہے یہ غیر فصیحہ ہوتا ہے، جن سے عرب مانوس بھی نہ ہو۔ یعنی دو شرائط ہیں یہاں پر، ایک تو یہ کہ وہ کلمہ ایسا ہو کہ جو قوانین صرفی کے مطابق نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ عرب بالعموم اس کلمے کو استعمال بھی نہ کرتے ہوں، وغیر مانوسۃ الاستعمال عندہم، عرب اس کلمے سے اتنے آشنا نہ ہوں، بالعموم عرب اپنے کلام میں اس کلمے کو استعمال نہ کرتے ہوں۔ تو یہ دو شرائط اگر نہ ہوں تو اس کی وجہ سے ایک کلمہ غیر فصیح بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کلمہ ہے کہ جو مثلا قوانین صرفی کے مطابق نہیں ہے لیکن عرب بالعموم اس کلمے سے آشنا ہیں، عرب وہ کلمہ بالعموم استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں، اور اس کلمے کا قوانین صرفی کے مطابق نہ ہونے کو عربی لوگ کوئی عیب بھی شمار نہیں کرتے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا چلوں، مسجد یا مثلا مشرق، مغرب، یہ کلمات عرب بالعموم استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں۔ ہم ہر وقت کہتے ہیں نا مسجد، تو عربی لوگ بھی ہر وقت کہتے ہیں، جب بھی وہ مسجد جاتے ہیں تو مسجد کا لفظ ہی وہ بولتے ہیں، حالانکہ قوانین صرفی کے مطابق یہ ہے مسجد، لیکن وہ لوگ عیب شمار نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کے ہاں ایسا ہی پہلے سے چلا آ رہا ہے، استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لفظ اجلل ہے، مثل اجلل فی قول ابی نجم، ابی نجم شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے لفظ اجلل۔
الحمدللہ العلی الاجلل الواحد الفرد العلی الاول، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو بلند مرتبت والا ہے، پاک ہے، ایک ہے اور اول ہے، پہلے سے ہے، قدیم ہے مطلب۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فإن القیاس الأجل بالادغام ولا مسوغ لفقه، فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اجلل ہے قوانین صرفی کے مطابق اس کو ہونا چاہیے تھا اجل، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہوا ہے اجلل، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مجوز نہیں ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس لفظ اجل کے ادغام کو کھولیں۔ فقی ادغام کا ہمارے پاس کوئی مجوز نہیں ہے، پھر بھی شاعر لفظ اجلل لے کر آئے ہیں۔ عرب بھی اس لفظ کو بالعموم اجل ہی استعمال کرتے ہیں، اجلل استعمال نہیں کرتے، لہٰذا یہ کلمہ فصیحہ شمار نہیں ہوگا۔ وَقَقَطْعِ حَمْزَةِ وَصْلِ اثْنَيْن فِي قَوْلِ جمیل، حمزہ وصل جب کلام کے درمیان میں آتا ہے تو آپ عزیزان جانتے ہیں کہ قوانین صرفی کے مطابق وہاں پر وہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن یہ جو شاعر ہے جمیل، اس کے شعر میں آیا ہوا ہے اثنین، اور اثنین کا جو کلمہ ہے وہ حمزہ وصل بھی ہے اور پڑھا گیا ہے۔ الا لا ارا اثنین احسن شیمتا علی حادثات الدہر منی ومن جمل، میں نے حوادث زمانہ پر صبر کرنے والے دو افراد بھی نہیں دیکھے جو مجھ اور میرے گھوڑے کی طرح حوادث زمانہ پر صبر کرنے والے ہوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الا لا ارا اثنین پڑھا گیا ہے، اور جب ایسا ہی پڑھا گیا ہے تو ہم نے بھی عربوں کی اتباع کرتے ہوئے ایسا ہی اثنین ہی پڑھنا ہے، ہم ابھی الا لا ارا اثنین نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ قوانین صرفی کے مطابق نہیں ہے، اور نہ بالعموم عرب جو ہے وہ اثنین جب درمیان میں آ جائے تو اثنین نہیں کہتے، بلکہ مثلاً الا لا ارا اثنین کہتے ہیں، تو یہ بھی کلمہ فصیحہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ قوانین صرفی کے مطابق نہیں ہے، اور عرب بھی بالعموم اس کلمے کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ وہ چیزیں کہ جو کلمے کی فصاحت میں خلل پیدا کرتی ہیں ان میں سے دوسرا ہے التنافر الحروف، وهو وصف في الكلمة يوجب عسر النطق بها على اللسان۔ تنافر الکلمات یعنی کلمے میں کسی ایسی صفت کا ہونا، کسی ایسی چیز کا ہونا کہ جس کی وجہ سے اس کلمے کی ادائیگی مشکل ہو، آپ آسانی سے وہ کلمہ ادا نہ کر سکتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تنافر الحروف۔ نحو الحق بمعنى نجم فی قول اعرابی اذا طلعت الحق تفوز الناس للقلع ورجعوا عن النجع۔ اب اعرابی کے اس قول میں لفظ حقا استعمال ہوا ہے، اس لفظ کا عربوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہے، اہل عرب آسانی سے اس لفظ کو نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے مشکلات نہیں، تھوڑا سا ان کے لیے اس لفظ کا ادا کرنا بھاری پڑ جاتا ہے، لہٰذا یہ کوئی فصیح کلمہ عربوں کے ہاں نہیں ہے، جس طرح کہ اعرابی نے اپنے قول میں استعمال کیا ہے اذا طلعت الحق تفوز الناس للقلع ورجعوا عن النجع، یعنی جب حقہ ستارہ طلوع کرتا ہے تو لوگ اپنی آرام گاہوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور اپنی چراگاہوں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ولا ضابط لمعرفة الصعوبة سوى الذوق السلیم سواء كان التنافر من قرب المخارج او بعدها او غیر ذلك من اوصاف الحروف۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ بتا سکیں کہ مثلا کون کون سی کلمات ایسی ہیں کہ جو غیر فصیح ہیں اس وجہ سے کہ ان کا ادا کرنا مشکل ہے، یا کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک کلمے کا ادا کرنا مشکل ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مثلا
کسی کلمے کے اندر ایسے حروف آ جائیں کہ جن کے مخارج آپس میں قریب ہوں، بس ان کی وجہ سے اس کلمے کی ادائیگی لازماً مشکل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار بعض حروف کے قریب آنے کی وجہ سے کہ ان کے مخارج قریب ہوں، ایک ہی کلمے میں استعمال ہوئے ہوں، اس کلمے کی ادائیگی اس وجہ سے مشکل ہو گئی ہو، لیکن یہ کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، نہ ہم اس بنا پر قانون بنا سکتے ہیں. یا مثلا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ اس کلمے میں جو حروف ہیں ان کے مخارج بہت دور ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس کلمے کی ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہے. نہیں، ایسا کوئی قانون ہم پیش نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی کلمے میں مخارج جو ہے وہ حروف کے دور دور ہوں، پھر بھی اس کا ادا کرنا عربوں کے لیے آسان ہو. اس طرح کوئی قانون ہمارے پاس نہیں ہے سوائے ذوق سلیم کے. ذوق سلیم کی بنا پر ہی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مثلا کون سا کلمہ ہے کہ جس کا ادا کرنا عربوں کے لیے آسان ہے اور کون سا کلمہ ہے کہ جس کا ادا کرنا مشکل ہے. اب یہ ذوق سلیم ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو ذوق سلیم جو ہے وہ ہمیں دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور حاصل ہوتا ہے. ایک یہ کہ ہم جو عرب ادبا ہے ان کا کلام پڑھیں، اور دوسرا ہے کہ ان کا کلام پڑھ کر انہی کی طرح کلام کرنے کی کوشش کریں. جب ہم یہ دو طریقے اور ان دو اصولوں پر کام کریں گے تو ہمارے اندر بھی ذوق سلیم آ جائے گا، اور ہم بھی پھر عربوں کا جو کلام ہے اور ان کے کلام میں جو ایسے کلمات ہیں کہ جن کی ادائیگی مشکل ہیں تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے. تیسری چیز کہ جو کلمی کی فصاحت میں خلل پیدا کرتی ہیں وہ ہے غرابت. غرابت یعنی وَهِيَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْمَعْنَى وَلَا مَأْلُوفَةَ الْاِسْتِعْمَالِ عِنْدَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ وَلَهَا مَوْضِعَانِ. غرابت یعنی ایک کلمے کا معنی ظاہر نہ ہونا. آسانی سے جب ایک کلمے کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو یہ غرابت ہے، اور نہ وہ کلمہ ایسا ہو کہ جو عرب کی جو فصحاء ہے ان کے ہاں بالعموم استعمال ہوتا ہو، یعنی فصحاء عرب اس کلمے سے مانوس نہ ہو اور اس کلمے کا جو معنی ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو. یہ ہے غرابت. البتہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے عام عرف میں اس کلمے کا جو معنی ہے وہ کسی عربی کو سمجھ میں نہ آئے یا عرف کے بعض افراد کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن عرب کے جو فصحاء ہے وہ اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس سے یہ کلمہ غریب نہیں بن جاتا اور غیر فصیح نہیں بن جاتا. پھر اس کے دو موارد ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.